بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات بڑی شان والی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں خاص طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات ہے۔ اسی طرح شب برات میں اللہ پاک بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان 4 راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 15 شعبان کی رات ایک منادی پکارتا ہے، ندا دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی سائل مانگنے والا جسے دیا جائے، ہے کوئی رزق کی طلب کرنے والا جسے اس کی طلب کو پورا کیا جائے۔ فرمایا کہ سب کی بخشش کی جاتی ہے سوائے اس کے جو کہ بدکار عورت ہے اور مشرک ہے۔ تو فرمایا اس کے علاوہ کوئی بھی حاجت طلب کرتا ہے تو اس کی حاجت کو اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، شب برات میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے ایک رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو کسی مسلمان کے ساتھ کینہ و بغض رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے کلام کر لے اور اس جرم سے توبہ کر لے تو اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہے یہاں تک کہ اس کا موت کا وقت آن پہنچے اور اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ سامعین محترم یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شفقتوں والی رات ہے۔ اور رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر رحمت کا ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے مبارک اسے جو اس رات میں عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکارتا ہے مبارک اسے جو اس رات میں سجدہ کرتا ہے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اور کہتا ہے مبارک اسے جو اس رات میں رکوع کرتا ہے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگتا ہے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ اور چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ اور ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے جبرائیل رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو عرض کی رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی نقل کرتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمانوں کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدوں کے دن ہیں۔ فرشتوں کی عید شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر ہیں، اور مومنوں کی عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس لیے 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت امام تقی الدین سبکی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی دونوں عیدیں دن کے بجائے رات میں کیوں ہیں؟ اس بارے میں حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی مکی حسنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرشتوں کی عید رات میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے سوتے نہیں، لہذا ان کے لیے دن اور رات برابر ہیں۔ البتہ لوگوں کی عید دن میں اس لیے ہے کہ رات ان کے سونے کے لیے ہے تاکہ سو کر وہ آرام حاصل کر سکیں۔ حضرت سیدنا کعب علیہ رحمہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ فرماتا ہے، وہ جنت کو آراستہ و پیراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، رشتے کو توڑنے والے، کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر سے آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ اس میں قاتل کا بھی ذکر موجود ہے کہ جو قاتل ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور عداوت والے کے، جو لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو اللہ پاک نہیں بخشتا۔ ہاں جی، تو شب برات بے حد اہم رات ہے، اسے کسی صورت غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ قبیلہ جو قبائل عرب کے جو قبیلے تھے ان میں سب سے زیادہ بڑا قبیلہ بنی کلب کا تھا اور وہ سب سے زیادہ بکریوں کو پالا کرتے تھے، اس لیے بنی کلب کی بکریوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور فرمایا کچھ بد نصیب بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید موجود ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی
فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، رشتوں کو توڑنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور، اسی طرح کاہن یعنی جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی، سعادت کی، محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت رات میں بخشے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مسلمانوں کی بھائیوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات آنے سے پہلے ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔